الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وقال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قابل قدر بزرگان محترم، ملت کے نوجوان جیالو، اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جو اپنے ماننے والوں کو زندگی کے ہر موڑ میں جینے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے جس نے انسان کی ضروریات کا مکمل خیال کیا ہے۔ اسلام نے عبادت کے طریقے بتائے، اسلام نے معاشرت کا طریقہ بتایا، اسلام نے نکاح کا طریقہ بتایا، اسلام نے نکاح کو عبادت قرار دیا، اسلام نے نکاح کو آسان قرار دیا، اسلام نے نکاح کو آسان کر کے بتایا۔ لیکن انسانوں نے نکاح کو جہاں مشکل بنا لیا، بدقسمتی ہے کہ مسلمانوں نے بھی اس اہم ترین عبادت کو ایک رسمانہ خوشی کا موقع سمجھ لیا اور اسے عبادت کے تصور سے دیکھنا بھی چھوڑ دیا۔ کیونکہ جس ملک میں میں اور آپ رہتے ہیں، ہندوستان کی سرزمین پر سینکڑوں قومیں، سینکڑوں مذاہب کے ماننے والے لوگ اس ملک میں زندگی بسر کرتے ہیں، تو ان کا دیکھا دیکھی اور ان کے ہندوانہ رسومات کی اقتداء کرتے کرتے اس حد تک یہ امت اپنے آنکھ کو بند کر کے جاتی رہی کہ جہاں
آنکھ کھلی تو پتہ چلا کہ جہیز دراصل یہ کوئی مسلم معاشرے کی یا اسلام کی تعلیمات کا حصہ نہیں ہے، بلکہ خالص غیر اسلامی ہے۔ جہیز ایک ناسور ہے، جہیز ایک بیماری ہے، جہیز ایک کینسر کی طرح مہلک مرض ہے جو پورے معاشرے کی اخلاقی جڑوں کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے۔ جہیز ایک ایسا خطرناک مرض ہے جو انسان کے اندر سے انسانیت کو کھینچ کر بھیڑیوں کی طرح انسانوں کو بناتا جا رہا ہے۔ انسان کے اخلاق جہیز کی بنا پر تباہ ہو رہے ہیں۔ انسان غیر اخلاقی معاشرے میں بڑھتے جا رہے ہیں، قتل و غارت گری کے واقعات بڑھ رہے ہیں۔ اسی جہیز کی بنا پر لوٹ مار کے واقعات بڑھ رہے ہیں، ظلم و زیادتی کے واقعات بڑھ رہے ہیں۔ اسی جہیز کی بنا پر ظلم و زیادتی کے واقعات بڑھ رہے ہیں۔ اسی جہیز کی بنا پر سوسائڈ کے واقعات بڑھ رہے ہیں۔ اسی جہیز کی بنا پر آپ کو اندازہ ہوگا کہ NCRP رپورٹ کے مطابق یا پھر ہندوستان کے جو نیشنل کرائم بیورو رپورٹ وغیرہ ہیں ان کی اطلاعات کے مطابق انٹرنیٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہندوستان کی سرزمین پر ایک سال کے عرصے میں 3537 اموات صرف جہیز کی ظلم اور زیادتی کی بنا پر ہوئی ہیں، اور زیادہ دوسرے واقعات کا تذکرہ اس وقت میں مناسب نہیں۔ جہیز جس کی بنا پر قتل کے واقعات ہو رہے ہیں، سوسائڈ کے واقعات ہو رہے ہیں، نوجوان سسرال کے پالکڑے بنتے جا رہے ہیں، نوجوان سسرال کی روٹیوں پر جینے کا ایک ہنر آسان سا ڈھونڈ رہے ہیں، نوجوان اپنے سسرال کے غلام بنتے جا رہے ہیں، نوجوان اپنے سسرال کی غلامی کو بخوشی منظور کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں سے مال بھی مل رہا ہے، دولت مل رہی ہے، جہیز مل رہا ہے، بنگلہ مل رہا ہے، گاڑی مل رہی ہے۔ صرف ایک بندہ جو کہ جس کے ماں باپ نے پڑھایا، جس کے ماں باپ نے اپنی پونجی اس پر لگائی، لا کر اسے مارکیٹ میں رکھا گیا کہ یہ اتنے کروڑ میں یہ بکنے والا ہے، اسے اگر کوئی اپنا داماد بنانا چاہتے ہیں تو پھر اتنا مکان چاہیے، اتنے کی گاڑی چاہیے، اور اتنا سونا چاہیے، اور اتنے جوڑے کی رقم چاہیے۔ غرض یہ کہ اس نوجوان کو تعلیم یافتہ بنا کر، ایجوکیٹڈ بنا کر، ہنرمند بنا کر، ایک اچھا بزنس مین بنا کر پھر سے اسے بھکاری بنا دیا جا رہا ہے، پھر سے اسے فقیر بنا دیا جا رہا ہے، پھر سے اسے مانگنے کا عادی بنا دیا جا رہا ہے، پھر سے اسے ذلت کی چوکھٹ پر جینا سکھایا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ وہ الفاظ ہیں جو بہت کم ہیں ان بھکاریوں کے لیے، یہ وہ الفاظ ہیں جو بہت کم ہیں ان بھکاریوں کے لیے جو کہ اپنے سسرال کی روٹیوں پر جینا جانتے ہیں اور جینے کا سلیقہ جانتے ہیں۔ اسے سلیقہ کہوں تو شرمندگی ہوگی۔ یہ بد سلیقہ ہیں جو معاشرے میں جنم لیا جا چکا ہے۔ عزیزان گرامی، آج کے اس موقع پر سوچتا ہوں کہ اللہ کے گھر میں ٹھہر کر اللہ کی رضا کے لیے کیا کہیں۔ زبان لڑکھڑا رہی ہے، حالات مسلم معاشرے پر جو آتے جا رہے ہیں، معاشرہ تباہی کے دہانے پر جو جا رہا ہے، اور ہندوستان کی سرزمین کے مسلمانوں کا مستقبل
جو دیکھ رہے ہیں دانشور وہ رو رہے ہیں اور وہ ایک ایک وقت اللہ کی بارگاہ میں سر سجود ہیں کہ ہندوستان کے مستقبل کے بارے میں آج مسلمان فکر مند کیوں نہیں؟ ہندوستان کی میری اور آپ کی ذریت کے بارے میں، میری اور آپ کی اولاد کے بارے میں، اور میری اور آپ کے یعنی جو نیو جنریشن آنے والا ہے، آگے جو ہماری ذریت آنے والی ہے، ہندوستان کی سرزمین پر وہ کیسے تابناک زندگی گزار سکیں، روشن مستقبل سنوار سکیں اور اپنا فیوچر اس سرزمین پر روشن اور عزت کی زندگی کے ساتھ بنا سکیں، اس کے لیے آج دانشور پریشان حال ہیں۔ لیکن ہماری سوسائٹی میں پنپنے والے وہ نوجوان جو کہ اپنے مانگنے کے سلیقے کے اعتبار سے اور پھر جو جہیز کی لعنت میں پھنس کر، اور پھر میں اس موقع پر صاف طور پر کہتا ہوں کہ ان نوجوانوں کا جہاں قصور ہے کہ جو اپنے سسرال سے مال و دولت کو اور جہیز کو مانگتے ہیں، ان میں ان کی ماؤں کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے۔ مجھے معاف کیجئے، جہاں وہ نوجوان ایک بھکاری بن رہا ہے تو اس کی ماں کا بھی اس میں بڑا دخل ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو بھکاری بنانے میں بڑا کردار ادا کر رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ معاشرے میں اس ماں کو سوچنا چاہیے تھا کہ میرے جوان بیٹے کی تسکین کے لیے اور اس کے سکون کے لیے اور اس کے گھر کو آباد کرنے کے لیے اور اس کے گھر کو زینت بخشنے کے لیے ایک بہو کو میں لا رہی ہوں، اور وہ اپنے بیٹے کے لیے سکون کا ذریعہ بنے گی، اور وہ اپنے بیٹے کے فیوچر میں ایک معاون اور مددگار بنے گی، اور لائف پارٹنر بن کر وہ اپنے بیٹے کے ساتھ میں زندگی گزارے گی، اور آگے اس کی نسل چلے گی اور وہ ایک بہترین معاشرے کو جنم دینے والے بنیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے وہ ماں بھی ایسی کہ وہ اپنی اولاد کو اور اپنے بیٹے کو جہیز کے نام پر بھکاری بنانے کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ وہ مائیں جو کہ صدیوں سے اور سالوں سے اس انتظار میں بیٹھی رہتی ہیں کہ ایک دن میرا بیٹا بھی کار لائے گا، ایک دن میرا بیٹا بھی سسرال سے بنگلہ مانگے گا، ایک دن میں بھی اس بیٹے کی کار میں بیٹھوں گی، ایک دن آئے گا کہ میں اپنی بہو کو لاؤں گی تو میرے بیٹے پر جتنے اخراجات ہوئے تھے وہ سارے کے سارے پھر سے میسر آ جائیں گے، پھر سے عالیشان ایک ایئر کنڈیشن بنگلے میں ہم زندگی گزار سکیں گے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، اگر یہی سوچ معاشرے کی ہو جائے اور یہی فکر معاشرے کی ہو جائے تو پھر یاد رکھیں معاشرے کے نوجوان جانے انجانے میں، چاہے جان بوجھ کر یا پھر انجانے میں، وہ ایک طرح سے غریب بن رہے ہیں، ایک طرح سے بھکاری بن رہے ہیں۔ برکتیں نکاح سے اٹھ رہی ہے، بے برکتی نکاح میں بڑھ رہی ہے، اور پھر نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ لڑائیاں، بد اخلاقیاں، قتل و غارت گری، ظلم و زیادتی کے واقعات اور بدتمیزی کے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جب اتنا سب کچھ قربان کر کے باپ نے اپنی بیٹی کو روانہ کیا، 1 کروڑ روپے دے دیے گئے، 50 لاکھ کی گاڑی دے دی گئی اور 1 کروڑ کا بنگلہ دے دیا گیا، اتنا سب دینے کے بعد اگر نکاح ہو جائے اور میاں یوں کہیں اپنی بیگم سے کہ گلاس میں پانی لائیے، وہ اپنے شوہر کو آنکھ دکھا کے کہے گی کہ چائے بنا کے لائیے۔ پانی کیا لائے گی؟ شوہر کو خادم بننا پڑے گا، شوہر کو غلام بننا پڑے گا۔ اے نوجوانوں، آج فیصلہ کریں، جہیز کی لعنت میں اگر پھنسنا ہے اور پھر سسرال سے بھیک مانگنا ہے تو سسرال کا اور بیوی کا غلام بننا پڑے گا، اور بننے کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔ اور پڑے گا ہی نہیں، کتنے نوجوان ہیں جو باہر شیر کی طرح دھاڑتے ہیں، جو باہر مارکیٹ میں اور بازار میں شیر کی طرح رہتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں غلامانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ اپنے گھر کے سکون سے بالکل دوچار بے سکونی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ معاشرے سے اس وبا کو ختم کرنا امت کے ہر فرد کی ذمہ داری۔ یاد رکھیں، مسند احمد کی روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ایک سوچ تو یہ ہے جہیز کی لعنت،
دوسری سوچ وہ بھی دیکھنا ضروری ہے. سینکڑوں والدین سے اگر کہا جائے کہ آپ کی لڑکی کی تعلیم بھی ہو گئی, آپ اپنی لڑکی کا نکاح کیوں نہیں کرتے؟ اکلوتا بیٹا ہونا, بڑے بنگلے ہونا, جائیداد کا مالک ہونا, NRI ہونا, اور پھر گرین کارڈ ہولڈر ہونا, طرح طرح کی باتیں اگر ہوں تو پھر ہم اپنی لڑکی کو نکاح میں دے دیں گے. یاد رکھیں, اسی سوچ میں بیٹیوں کی زندگی جوانی سے ختم ہو کر بڑھاپے کے قریب آ رہی ہے, لیکن کوئی داماد سلیقے کا میسر نہیں ہو رہا ہے. یہ کیا سوچ ہے؟ سینکڑوں ایسے نوجوان ہیں, سینکڑوں ایسے بزرگ احباب ہیں جن کی بچی کے نکاح کے سلسلے میں اگر کہا جائے آپ اپنی لڑکی کا نکاح کر دیجئے, اجی حضرت 2 3 بیٹیاں ہیں, آپ اپنی لڑکی کا نکاح کر دیجئے, بڑی لڑکی بھی نکاح کے قابل, دوسری بھی ہو گئی اور تیسری بھی, آپ کب کریں گے؟ ڈھونڈ رہا ہوں, کوئی قابل نوجوان نظر نہیں آتا. اسی سے ان کی قابلیت کا اندازہ ہوتا ہے, اسی ایک جملے سے ان کی قابلیت کا اندازہ ہوتا ہے. یاد رکھیں, نکاح برکت ہے, نکاح برکت والا عمل ہے. مسند احمد کی روایت ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا, یا رسول اللہ, مالی پریشانی ہے, بہت زیادہ تنگی ہے, اور پھر غربت بڑھتی جا رہی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جاؤ نکاح کرو. وہ گئے اور اللہ کے نبی کے فرمان کو سن کر انہوں نے نکاح کیا. ایک ہفتے کے بعد, 15 دن کے بعد آئے, آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کیا, یا رسول اللہ, آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا مالی تنگی اور پریشانیوں کو لے کر. یا رسول اللہ, آپ نے حکم دیا نکاح کے لیے, میں نے نکاح کیا اور زیادہ مصائب بڑھ گئے. جو میرے حصے کی ایک وقت کا کھانا 24 گھنٹے میں ہوا کرتا, وہ بھی اسی کو جا رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, نکاح کر لو. وہ صحابی رسول سوچ میں پڑ گئے, یا رسول اللہ, میں نے نکاح کیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, دوسرا نکاح کرو. گئے, جا کر انہوں نے دوسرا نکاح کیا. ایک ہفتے کے بعد پھر آئے خدمت اقدس میں, آ کر بیٹھ گئے, یا رسول اللہ, بہت تنگی ہے, بہت پریشانی ہے, ذہنی طور پر ڈپریشن میں جا رہا ہوں. یا رسول اللہ, کوئی حل بتائیے, کوئی کام بتا دیجئے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جاؤ کل آنا. چلے گئے. جب مکان گئے تو ان کی دونوں بیویوں نے پوچھا کہ بھئی آج کچھ لائے یا نہیں لائے؟ انہوں نے کہا کہ بھئی بہت تلاش کیا, کوئی کام نہیں ملا, اندر نہیں آنا, باہر آرام کرو آپ. دونوں نے کہا باہر آرام کریے. صبح اٹھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں گئے. اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا ہوا؟ انہوں نے سارا ماجرا بیان کیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, نکاح کرو. تیسری مرتبہ انہوں نے سر جھکا کر عرض کیا, یا رسول اللہ, حالات بڑے خراب ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا, نکاح کرو. گئے, جا کر تیسرا نکاح کیا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق 1 مہینے تک نہیں آئے. 1 مہینے کے بعد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے. 1 مہینے کے بعد آئے خدمت اقدس میں, آ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا, یا رسول اللہ, بہت آرام سے زندگی گزر رہی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا, کیا بات ہے, پتہ نہیں کیوں نہیں آئے, بہت دن کے بعد آئے ہوں. انہوں نے بیان کیا, یا رسول اللہ, تیسری سے میں نے جو نکاح کیا وہ انتہائی ہنرمند تھی, اور کھجور کے درخت کے پتوں سے وہ
حسیر بنایا کرتی تھی، اور پھر اس کے ہاتھ کی کاریگری بہت زبردست رہی، اور پھر اس نے اپنی دونوں میری اور 2 بیویوں کو بھی اس نے وہ کام سکھا دیا، تینوں زبردست کام کر رہی ہے اور تجارت شروع ہو گئی، تجارت میں برکت ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ میں آرام کر رہا ہوں، میں آرام کر رہا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم بھی وہ کام سیکھ لو، فرمایا تم بھی وہ کام سیکھ لو، فرمایا۔ یاد رکھیں نوجوانوں، یاد رکھیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے صحت و طاقت عطا فرمایا، تندرستی اللہ نے عطا فرمائی، جن کو اللہ نے جوانی کی نعمت عطا فرمائی، ابھی وہ دور تھا، یہاں بزرگ احباب بیٹھے ہوئے ہیں کہ آج سے 40-50 سال قبل اتنی بے حیائی معاشرے میں نہیں پائی جاتی تھی، جگہ جگہ بد نظری نہیں ہوا کرتی تھی، اور موبائل فون جیسا فتنہ اور عذاب نہیں پایا جاتا تھا، لیکن نوجوانوں کا نکاح 16 اور 17 سال کی عمر میں کر دیا جاتا تھا، لڑکیوں کا نکاح 13 اور 14 سال کی عمر میں کر دیا جاتا تھا۔ آج 20 سال کے نوجوان سے اگر پوچھیں، 22 سال کا نوجوان ہٹا کھٹا ہے، کما رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اس سے پوچھا جائے کہ نکاح کر لو، وہ یوں کہتا ہے ابھی میری عمر کیا ہے مولانا، ابھی میری عمر کیا ہے مولانا۔ کب کرو گے؟ جبکہ اور زیادہ عمر بڑھتی جائے، بے حیائی کا بازار گرم ہوتا جا رہا ہے، اور پھر عمر بڑھتی جا رہی ہے، نکاح کی عمر جب ختم ہو جائے اس وقت میں نوجوان نکاح کر رہے ہیں، مال و دولت کی حرص میں اور لالچ کی حرص میں نکاح کر رہے ہیں، نتیجہ یہ ہو رہا ہے نہ دنیا کا سکون حاصل ہو رہا ہے، نہ پھر اخروی مراتب اور پھر اخروی اعتبار سے کامیابیاں مقدر ہو رہی ہے۔ دوسرا پیغام آج کے اس جمعہ میں کہ آپ حیرت کریں گے کہ جنوری سے لے کر اب تک جو رپورٹ آئی ہے، حیدرآباد اور اطراف و اکناف میں 11 سے زیادہ مرڈر کے واقعات مسلمانوں میں ہوئے، مسلمانوں کے اندر ہوئے۔ شرم سے ڈوبنا چاہیے۔ قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ کیا مسلمانوں کے دلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ قرآن کریم میں رب تعالی جل مجدہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کوئی مومن کو یعنی جان بوجھ کر کسی مسلمان کو جو کوئی قتل کرتا ہے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ، تو اس کا بدلہ دوزخ ہے، فرمایا۔ اے نوجوانوں، آج کان کھول کر سن لیں ربانی فرمان کو اور اللہ کے اس حکم کو۔ اگر ہمارا ایمان قرآن پر ہے، اگر ہمارا ایمان قرآن پر ہے تو پھر مجھے اور آپ کو توبہ کرنا ہوگا، اور نوجوانوں کو اور بالخصوص سلم ایریاز کے جو مسلمان ہیں جنہیں نہ تعلیم سے کوئی سروکار، جنہیں نہ تہذیب سے کوئی سروکار، جو آوارگی میں پلتے جا رہے ہیں، اپنے والدین پر بوجھ بنے ہوئے ہیں، شام ہوتے ہی ڈرگس کے عادی ہو رہے ہیں، نشہ کرنے کے عادی ہو رہے ہیں، اور بلا وجہ کے ایسی آوارگی، نہ زبان میں پیار اور مٹھاس باقی ہے، نہ چلن میں تہذیب نظر آتی ہے، اور نہ صحت کے اعتبار سے طاقتور نظر آتے ہیں، اور پھر معاشرے میں درد سر بنے ہوئے ہیں اور قتل کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ انہی کی وجہ سے سارا مسلم معاشرہ شرمناک ہوتا جا رہا ہے۔ شرم کرنا چاہیے۔ مسلم معاشرے میں ایسے قتل کے واقعات بڑھ رہے ہیں، اللہ کے لیے قتل کے واقعات کو روکیں۔ معاشرے کا ایک ایک فرد اس میں ذمہ دار ہوگا۔ اللہ کے لیے آپس میں دوستی کو بڑھائیں، محبت کو بڑھائیں، الفت کے ساتھ جینا سیکھیں، اور ہر مسلم محلے کے جو قائد ہیں اور ہر مسلم محلے کے جو دانشور ہیں اور جو عقل مند احباب ہیں ان پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور جو علماء اکرام ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا ہے، جگہ جگہ نوجوان جو بھی واقعہ پیش آتا ہے علماء پر ٹوکنے لگتے ہیں۔ علماء نہیں بول رہے ہیں، علماء کا کام ہے، علماء کا کام ہے۔ آپ کا کیا کام ہے؟ آپ کا کیا کام ہے جناب؟ سوشل میڈیا پر علماء کو گالیاں دینا؟ آپ کا کیا کام ہے جناب؟ سوشل میڈیا پر علماء کو برا کہنا؟ آپ کا کیا کام ہے جناب کہ سوشل میڈیا پر اپنے اوقات کو شیطان کی دوستی میں غارت کرنا؟
میرے عزیز نوجوانوں، اللہ کے لیے توبہ کریں۔ معاشرے کا ایک فرد بھی اگر بگڑتا ہے تو سارا معاشرہ اس کا سبب بنتا ہے اور اس میں برابر کا شریک ہوتا ہے۔ تیسری بات آج کے اس جمعہ میں قرآن کریم کے بارے میں اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ۔ وحی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر جس وقت نازل ہوتی تھی، جبرائیل امین اللہ کے کلام کو لے کر آتے تھے رسول امین کے قلب اطہر پر، بلد امین مکہ مکرمہ کی سرزمین پر، تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل سے اللہ کے کلام کی آیات کو سن کر جلدی جلدی دہرایا کرتے تھے کہ کہیں اللہ کی آیات کو اور کلام الہی کی آیات کو میں بھول نہ جاؤں۔ تو اللہ نے آیت کو نازل فرمایا اے نبی جی آپ جلدی جلدی آیتوں کو مت دہرائیے، ان علینا جمعہ وقرآنا، اے نبی قرآن کی آیتوں کو جمع کر کے ہماری ذمہ داری ہے کہ پورے طور پر ہم جمع کریں گے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ سے قرآن کو پڑھوائیں گے۔ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا قرآن کو ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، فرمایا ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ قیامت آ جائے گی، قیامت آ جائے گی لیکن قرآن نہ مٹے گا، قرآن نہ ختم ہوگا، قرآن کی ایک آیت نہ ختم ہوگی، قرآن کی ایک آیت تو دور ایک حرف بھی کوئی نہ نکال پائے گا، ایک زبر اور زیر کا فرق بھی کوئی مائی کا لال قیامت آنے تک نہیں کر پائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ چیلنج تو اللہ نے کیا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، دم ہے تو ایک آیت قرآن کی طرح لے آؤ۔ یہ چیلنج تو قرآن نے کیا ہے، یہ چیلنج تو اللہ نے کیا ہے۔ آج کچھ ایسے غیروں کے پالکڑے اور یوں کہیں کہ اغیار کی چوکھٹوں پر جا کر روٹی چاٹنے والے کچھ ایسے آ گئے ہیں وسیم رضوی کی شکل میں، جو آ کر یوں کہتے ہیں کہ قرآن میں سے 26 آیات کو نکال دینا چاہیے۔ میں کہتا ہوں اے نوجوانوں آج کے اس جمعہ میں کہ میں کہتا ہوں کہ وہ شخص جو کہ قرآن کے بارے میں اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے، اللہ کے کلام کے بارے میں اتنی بڑی بات اپنی زبان سے نکالا ہے، ایک نہیں دو نہیں بار بار وہ سوشل میڈیا پر آج بھی وہی کہہ رہا ہے۔ اے جوانوں عدالت کی بات اور سپریم کورٹ کی بات ہم بڑی عزت سے تسلیم کرتے ہیں، 26 آیات بعد میں نکلے گی، قیامت کی صبح آ جائے 26 آیتوں کو قرآن پاک سے کوئی مائی کا لال نہیں نکالے گا۔ یہ میں صاف طور پر وسیم رضوی کو چیلنج کرتا ہوں، لیکن اللہ سے دعا ہے اور نوجوانوں کو اس طرح کا عزم کرنا چاہیے، موقع ملے تو ہم اس کے 32 دانت زبان سے نکال دیں گے۔ 26 آیات مذاق ہے؟ مسلمانوں کا کلام، مسلمانوں کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، یہ گاڈ کا اور اللہ کا، کریٹر کا، خالق کا اور مالک کا اور پھر سپریم کا بنایا ہوا کلام ہے اور اس کا بھیجا ہوا کلام ہے۔ دنیا مٹ جائے گی، آسمان فنا ہو جائے گا، سمندر ختم ہو جائیں گے، انسان ہلاک ہو جائیں گے، لیکن اللہ کا کلام قیامت تک نہیں، ابد الآباد باقی رہنے والا کلام۔ آپ کو معلوم ہے جنت میں جو عبادتیں باقی رہنے والی ہیں، جنت میں جو عبادتیں باقی رہنے والی ہیں، ان عبادتوں میں نہ نماز ہوگی نہ روزہ ہوگا۔ وہاں جو عبادتیں ہیں، ایک تو خود اللہ رب العزت اللہ کا کلام خود سنائے گا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اللہ کا کلام اپنی زبان مبارک سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیں گے۔ یہ ایک تو یہ عبادت ہوگی، دوسری السلام علیکم، سلام کی عبادت جنت میں باقی رہے گی۔ سامعین محترم، اللہ کے لیے یہ جو غیر بار بار بھونکتے رہتے ہیں اور یہ آوارہ قسم کے لوگ بار بار جو آواز اٹھاتے ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ جہاں وہ اپنے بدترین شناعت کے ساتھ میں معاشرے میں آتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ میرا اور آپ کا قصور بھی،
قرآن کریم کی جو عظمت ہے، قرآن کریم کا جو مقام ہے، قرآن کریم کا جو رتبہ ہے، قرآن کریم کا جو جلال ہے، قرآن کریم کا جو مقام اور مرتبہ ہے، میں نے اور آپ نے کیا رکھا ہے اس کا مرتبہ؟ میں نے اور آپ نے کیا رکھا ہے اس کا مرتبہ؟ ایک حافظ قرآن کسی مالدار کی چوکھٹ پہ آتا ہے اس کے معصوم بچوں کو پڑھانے کے لیے، اور آ کر وہ دستک دیتا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ میں یوں جواب ملتا ہے، جائیے جائیے، رات میں برتھ ڈے تھا بچے کا، اس لیے ابھی بچہ آرام کر رہا ہے، کل آئیے جائیے۔ پلٹ کے بیچارہ غریب جا رہا ہے۔ شرم سے ڈوبنا چاہیے ان مالداروں کو جو اللہ کے کلام کے ساتھ اس طرح کا بھونڈا مذاق کرتے ہیں۔ حافظ قرآن قرآن کریم کے لیے یاد رکھیں کہ کسی بھی فائل کو محفوظ کرنے کے لیے یا تو ہارڈ کاپی ہوتی ہے یا سافٹ کاپی ہوتی ہے، قرآن کریم کے محافظین سافٹ کاپی کے شکل میں اللہ نے حافظین قرآن کو، حفاظ قرآن کو بنایا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاشرے میں جو برائیاں بڑھ رہی ہیں ان برائیوں کے خاتمے کے لیے فکر مند ہونے، اور پھر اللہ نے عقل دی ہے تو عقل کے ساتھ سوچنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ جہیز کی لعنت کو معاشرے سے ختم فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ قتل کے واقعات کو اللہ رب العزت اپنے کرم سے ختم فرمائے۔ معاشرے کے اندر محبتوں کو اور الفتوں کو، دوستیوں کو اور پھر انسانی تہذیب کو اللہ رب العزت قائم کرنے والا بنائے۔ ساتھ ساتھ قرآن کریم کی عظمت اور قرآن کریم سے تعلق اور قرآن کریم کے ساتھ میں والہانہ تعلق قائم کرنے کی رب تعالی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائے۔